کرو بات انصاف، اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون موت پر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری موت پر ہے، وہ کہیں گے ہماری موت ہیں سب کے حال، تہجد گزار، بڑی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے ہوئے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے، کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا، باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہا ہے نا ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں عالم اگر کوئی وہ سامنے آئے میں اس سے بات کروں گا۔ کیا نکالو اپنی کتابیں، یہ ہدایت سے بڑی کوئی کتاب آتی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہ شامی نکال لیں آپ، صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال، اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتے، اور لکھا کہ جو خلاصۃ الفقہاء میں لکھا کہ یہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع، یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا، یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ جس کمبخت نے اس میں شک ظاہر کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا، کافر ہوگا، صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے۔ کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی، حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے، بس اس کو قابو رکھے، پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو، آپ خود ہی صاحب اللہ کو دے دو گے، رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا، معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسلنا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اب آخر میں یہ اعلان ہے کہ کر دیں حضرت مولانا اسحاق صاحب جامعہ مسجد محمدی کریمیہ کے خطیب بھی ہیں، یہ محلہ گیلانی پورہ گلی نمبر 1 جال خانوں والا سچانہ روڈ پر واقع ہے۔ حضرت مولانا کے خطبہ جمعۃ ہو کر یہاں پر تشریف لائے، اور یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تحصیل علم کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ علامہ صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے کہ وہ ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے، اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی، یہ چیزیں ہیں جو لائق کے تفصیل سے نہیں سمجھا جائے، یہ ان پر ناراض نہیں میں ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفی سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے، میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیت لوگ ہیں، آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا، جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کلو بدعت نظر جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے، کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا، خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ 2 اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ کے زمانہ میں نہیں تھی، یہ 2 اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی نے شروع کی، یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں 2 بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے، تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت سیاح نہیں ہے، بدعت 2 قسم کی ہے، ایک سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا، ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس کی بہت دلیلیں دیتے ہیں، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا، ہم یہ امام نووی ہیں،
ابن عبدالسلام ہیں، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بیعت بری نہیں، بیعت 5 طرح کی، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت، کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں علم کلام کی کتابیں لکھی وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے لکھنی پڑی، تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے، جھگڑے کی بات نہیں، اس بار ہم کہے وہ بدعتی ہو گئے، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا، اذان سے پہلے صلاۃ کا کوئی برا کام نئی ہے ضرور، مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے، وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میلاد شریف نئی بات ہے مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے، تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروں کو، بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبد المنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، انہوں نے خود یہ کہا اقتداء الصراط المستقیم میں کہ یہ لوگ بدعت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے، مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا، بدعت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں، حضور کی محبت میں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیت تو بہت اعلیٰ، اس کا ثواب بھی تولا جائے گا، اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بدعت کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا، اللہ تولے گا او میرے نبی کی محبت میں کی، یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہے یہ بدعت کرتے مگر مقصد بہت اعلیٰ، اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہو گیا کہ نیت تو نیک تھی ان کی، تو آپ دخل نہ دیں، کسی کو دوزخ نہ بھیجیں، کچھ نہ کہیں، اپنی حد تک اگر آپ سمجھیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا آپ نہ کریں، مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوستی کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کے دیوانے ہیں۔ بس ایک ہی بات جیسے میاں عبد الواحد نے کہی، میں نہیں اعلیٰ حضرت کو بولتا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ہیں، ان کا یہ شعر میں نے بار بار دہرایا، اور یہ طارق نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا، نوجوان اپنی دکان میں رویا، مولانا نے کیا کہا، لحد میں، کہتے ہیں اب قبر میں تو جانا ہی تھا، پتا تھا مرنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم قبر میں کیا لے گئے، کچھ پلے نہیں تھا، رسول کی محبت کا داغ لے گئے، دل پر داغ لگا ہوا تھا، فرشتوں نے دیکھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کیسے دوزخ میں آپ بیچتے ہیں، مجھے تو حیرانی، اللہ سے ڈر جائیں۔